مولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نواله و ثنا شہنشاہ دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ رحمت الحسینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک طیب طاہر مقدس بارگاہ میں حضرت السلام عقیدت سے عرض کرنے کے بعد بندہ نشین نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ مجھے اس آیت مبارکہ کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی اور آپ سب کو حق سچ سننے اور سمجھنے کی اور سمجھ کر ہم سب کو نبی کے صدقے اللہ پاک عمل کامل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی مطاع یہ ماہ مبارک حج کا قربانی کا مہینہ آج 13 ذی الحج ہے. اور ایام تشریق جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک گویا ابھی ہم ایام تشریق کے ٹائم میں. حضرات ذی مطاع
ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، لٹا دیا، اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی، مگر حکم خداوندی چھری کو اور تھا، ابراہیم کا حکم اور تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اسماعیل کو اٹھا کر مینڈا وہاں لٹا دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ اب جو قابل غور چیز ہے نا وہ قرآن میں فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے گردن جھکا دی، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، دونوں نے گردن جھکا دی۔ اب جب جھک گیا تو اٹس مین قربان ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، وہ جو خواب تھا تیرا تم نے سچ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا کہاں سچا ہوا، یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا، اسماعیل تو ذبح ہوا ہی نہیں، خواب میں تو اس کو ذبح کرتے دیکھا تھا مگر یہ تو ذبح ہوا ہی نہیں۔ تو فرمایا جب جھک گیا، جب جھک گیا تو جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کیا وہ باقی تھا؟ جو فنا ہو گیا باقی تو نہیں رہا۔ تو جس نے خود کو جھکا دیا، جس نے خود کو فنا کر دیا، جس نے خود کو مٹا دیا، اب وہ باقی کہاں رہا؟ سو جب باقی نہیں رہا تو تیرا خواب سچا ہو گیا۔ تو ایک شاعر نے کہا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو انسان جب فنا ہوتا ہے تو ہی بقا ملتی ہے۔ پانی کا بلبلا ہے نا، پانی پہ بنتا ہے پانی پہ ختم ہو جاتا ہے، پانی پہ بنتا ہے پانی پہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بلبلا جب اس میں ہوا بھرتی ہے تو بلبلا ہے، اور جب وہ اپنی ہوا نکال دے، اکڑ ہے نا، اکڑ ہوا، انا ہے، غرور، تکبر، جب وہ اپنی وہ انا مار دے اور خود کو اس پانی میں پناہ کر دے تو پھر اس کو کوئی بلبلا نہیں کہتا، وہ بھی سمندر ہے۔ تو یہی انسان جب اپنی ہستی کو، اس اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو، جب یہ اللہ کی ہستی میں پناہ کر دے تو یہ نظر آنے میں پھر انسان کا وجود ہوتا ہے، مگر یہ وجود فانی ہے تو حقیقت میں باقی ہے، اور یہی وحدت الوجود ہے۔ ہم چشتی لوگ ہیں تو یہی وحدت الوجود ہے کہ بس یہ کچھ نہیں سب کچھ وہی ہے۔ تو یہی وحدت الوجود، ایک اسی کا وجود ہے تو اسی کی حرکت ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ حضرات عظیم القدر جو اگلی آیت مبارکہ کے لیے مضمون میں جو آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آج بس اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں، تھوڑا غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے حضور سامنے عرض کرتے ہیں نا مولا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا، خواب کیسے سچا ہو گیا؟ تو وہ اللہ پاک نے اس کا جواب دینے کے بعد آگے پھر فرمایا، آگے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
ہم نے اس کی جگہ پر اس اسماعیل کے فدیے میں، اسماعیل کے فدیے میں ہم نے ذبح عظیم دیا. اسماعیل کی جگہ پر جو فدیہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرمارا قرآن میں، ہم نے جو اسماعیل کی جگہ دیا فدیہ وہ ذبح عظیم تھا. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا فدیہ ہے، یہ ذبح عظیم کیا تھا. بیسیکلی بنیادی طور پر ذبح عظیم تھا کیا؟ بھئی آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا سوال ہے. اسماعیل نبی، ابراہیم بھی نبی. اب اسماعیل سے کم از کم اسماعیل علیہ السلام سے کوئی بڑی چیز ہو تو اس کو عظیم کہا جائے گا. اسماعیل سے چھوٹے لیول کی، چھوٹے معیار کی چیز کو اس سے عظیم نہیں کہا جا سکتا. بیٹا کبھی باپ سے عظیم نہیں ہوتا، شاگرد کبھی استاد سے عظیم نہیں ہوتا، مرید کبھی پیر سے، شیخ سے عظیم نہیں ہوتا، مقتدی کبھی امام سے عظیم نہیں ہوتا، اور امتی کبھی نبی سے عظیم نہیں ہوتا، اور غیر انسانی مخلوق کبھی انسان سے عظیم نہیں ہوتا. اور پھر انسانوں کے درجات ہیں. سب مخلوقات میں ایون کے فرشتے، جنات، سب سے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. سبحان اللہ. سب سے افضل مخلوق انسان ہے. انسانوں میں پھر درجات، درجہ بندی ہے. کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ولی ہے. ولایت میں پھر درجات ہیں، اوتاد ہے، ابدال ہے، اقطاب ہے، اقیاس ہے. اور پھر یہ جب سب درجے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں تو درجہ تابعیت شروع ہوتا ہے. ایک تابعی کا مقام شروع ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے. اور جب تابعیت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے. اور جب صحابیت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو صبر حسین شروع ہوتا ہے. اور صبر حسین جب اپنے اختتام اور نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے تو علم حسن شروع ہوتا ہے. برداشت حسن، جو حسن میں برداشت تھی نا حسن علیہ السلام کو، کسی میں نہیں ہوئی، وہ شروع ہوتی ہے. اور وہ جب نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو شجاعت علی شروع ہوتی ہے. اور شجاعت علی جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے تو عثمان غنی کی حیا اور سخاوت شروع ہوتی ہے. اور وہ جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے تو عدل عمر شروع ہوتا ہے. اور عدل عمر جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے، عدل عمر جب نقطۂ کمال کو پہنچے تو صداقت ابو بکر کا آغاز ہوتا ہے. اور جب ابو بکر صدیق کی صداقت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے. اور جب نبوت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو وہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے. اور رسالت جب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو جو اولو العزم پیغمبر ہوئے ہیں، اولو العزم رسول جو ہوئے ہیں، ان کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان میں سے ایک. اب بتائیے، اسماعیل کی جگہ پہ ذبح تو ہوا دمبا، اور قرآن کہہ رہا ہے ذبح عظیم. تو ذبح عظیم دمبا تو نہیں ہوا نا، پھر کچھ اور ہے. دمبا تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کے درجات سے نچلی چیز ہے، وہ تو کیٹاگری اور ہے. تو انسان کے درجات سے نچلی چیز ہے دمبا.
پھر انسان ہے، پھر انسانوں میں درجات ہیں، یہ جو ابھی میں نے عرض کیا یہ اس کے بعد ہے. اور پھر اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول، اور پھر رسولوں میں اولو العزم پیغمبر. سبحان جو اولو العزم رسول ہوئے ان میں سے ایک نام ہے اسماعیل کا. اب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو اور قرآن کہے کہ ذبح عظیم ہے، بات سمجھ نہیں آتی. بات سمجھ نہیں آتی. سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا، وہ اسماعیل سے عظیم، وہ اسماعیل سے عظیم تھا. اب جو نور محمدی تھا پیشانی اسماعیل میں، اس کی حفاظت کی گئی. اسماعیل کی جگہ وقتی طور پر ایک مینڈا ذبح کیا گیا. پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا جب نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، پھر وہاں اونٹوں کی قربانی ہوئی، دادا عبد المطلب نے دی. جب وہ پورا نکلا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. اب ادھر مینڈا ہوا، ادھر اونٹ ذبح ہوئے، اور ایک نہیں دو نہیں 200 اونٹ. مگر ابھی ذبح عظیم نہیں بنا. 200 اونٹ ذبح عظیم نہیں بنا، کیونکہ اونٹ بھی غیر انسانی مخلوق ہے. ابھی تو انسان ہی نہیں آیا، ابھی تو انسان ہی نہیں آیا. انسان ہو پھر اسماعیل سے درجے میں بڑا ہو، پھر جا کے عظیم بنے گا. اس کا فدیہ پھر ذبح عظیم بنے گا. تو پھر آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ جو عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ آمنہ کے بطن میں آیا، وہاں سے ولادت ہوئی. اب ولادت ہوئی، پھر اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمایا، تاجدار انبیاء کا جو تاج تھا، سردار انبیاء کا جو تاج تھا وہ رب نے سر پہ رکھا. سبحان اللہ. ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ رکھا، اور پھر اعلان کیا. آئیے اب قرآن کے دوسرے مقام سے ریفرنس لیتے ہیں، حوالہ لیتے ہیں. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. سبحان اللہ. اور انعام یافتہ کون ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب نبوت کتنے درجات ہیں انعام یافتہ لوگوں کے؟ نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت. اب ان چاروں کا جو منبع اور مرکز ہے وہ مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا. سبحان اللہ. اب فرمایا کہ جو ان میں سے کسی میں آنا چاہے، میرا قرب لینا چاہے، نبوت میں آنا چاہے، صدیقیت میں آنا چاہے، شہادت میں آنا چاہے، صالحیت میں آنا چاہے، یہ مقام لینا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ در مصطفیٰ پہ آئے. سبحان اللہ. کہ منبع وہ ہے. نبوت بھی ملے گی تو مصطفیٰ کے در سے ملے گی. کسی کو صداقت ملے گی تو مصطفیٰ کے در سے ملے گی. شہادت ملے گی تو مصطفیٰ کے در سے ملے گی.
اور اگر کسی کو صالحیت اور ولایت ملے گی تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے وسیلے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں مرکز پہ رہنا چاہتا ہوں، وہ جو منبع ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو محور ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث الفاظ ہیں، فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ کیا بات، یہ نہیں فرمایا کہ انا قاسم، یہ نہیں فرمایا، میں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک صرف میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں انما کا ترجمہ کر رہا ہوں، بے شک صرف میں ہی تقسیم کرتا ہوں، جبکہ مجھے اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ عربی کا اصول ہے، جب انما کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے، اور عربی لغت کے اندر کلمہ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس انما کے بعد، یعنی کلمہ حصر کے بعد جو چیز ذکر کر دی جائے اس مذکور کے علاوہ ہر چیز کی نفی ہوتی ہے۔ کلمہ حصر کا عربی لغت میں کلمہ حصر کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر اس کلمہ حصر کے بعد کر دیا جائے اس ذکر کے علاوہ ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ کلمہ حصر بنایا گیا ہے، فارمولہ عربی کا قاعدہ لگا کر یہ بنایا گیا کلمہ حصر۔ اب اس کا ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اے اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور استعانت بھی تجھی سے چاہتے ہیں، اور حقیقی استعانت اللہ ہی کرتا، حقیقی استعانت اللہ ہی کرتا۔ اب یہ کلمہ حصر ہے، تو کلمہ حصر کا بتانا یہ چاہتا ہوں، کلمہ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر اس جملے میں آ جائے بس وہی ہے، اور اس کے علاوہ کل اشیاء کی نفی ہے۔ یہ کلمہ حصر ہے عربی کے اندر، اس کا فارمولہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم، کلمہ حصر فرما، تو مطلب یہ ہوا کہ صرف میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میرے علاوہ تقسیم کرنے والا ہے ہی کوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی کچی پکی قاعدے کا حوالہ نہیں دے رہا۔ انما انا قاسم، محبوب کریم نے فرمایا۔ اب آپ کہیں گے یہ حدیث ہے، بھئی حدیث فقط حدیث نہیں ہے، گویا حدیث بھی وحی خدا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، جو میں وحی کرتا ہوں وہی بولتا ہے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ ایک وحی وہ ہے جو مطلوع ہے، قرآن میں آ گیا جبرائیل کے ذریعے، اور ایک وہ ہے جو محبوب خدا کی مرضی سے بولا، خدا کے حکم سے بولا، وہ بھی وحی خدا ہے، مگر اس کو ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث سرکار کی کوئی اپنی مرضی کی بات نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی ہر حدیث لکھتا ہوں، تو مجھے کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یار ہر بات نہ لکھا کرو، سرکار کسی ٹائم کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کسی ٹائم کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کسی ٹائم خوش طبی کے موڈ میں ہوتے ہیں، کسی ٹائم جلال اور غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات ہر موقع پہ لکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم لکھ لیا کرو، کیونکہ میری زبان سے خدا کے حکم کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ انما انا قاسم یہ کس کے حکم سے نکل رہا ہے؟ خدا کے حکم سے۔ تو گویا
خدا کے حکم سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ صرف میں تقسیم کرتا ہوں، میرے علاوہ تقسیم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. ہاں مجھے اللہ دیتا ہے، سبحان اللہ. مجھے اللہ دیتا ہے، اللہ کی عطا سے میں تقسیم کرتا ہوں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ فقط تقسیم کرنے والا نہیں ہوتا، وہ مالک ہوتا ہے، اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مختار بھی ہوتا ہے. آپ کسی کو لنگر تقسیم کرنے پہ لگا دیں تو اس وقت وہ لنگر تقسیم کرنے میں وہ مختار ہے. وہ چاہے تو کسی کو 2 روٹیاں دے دے، چاہے تو 4 دے دے، چاہے تو 6 دے دے، وہ تقسیم کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے. آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے تقسیم کرنی. ہاں اگر تخصیص کریں گے تو پھر وہ پابند ہوگا. اگر تخصیص کریں گے بھائی ہر کسی کو 2 روٹیاں دیں تو یہ تخصیص کر دی آپ نے، تو پھر وہ پابند ہے، کیونکہ آپ نے اس کو مختار نہیں بنایا، آپ نے اس کو پابند رکھا. اور جب تخصیص نہیں کریں گے، تعمیم ہوگی، عام ہوگا، تو پھر وہ مختار ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کرو انما انا قاسم، تقسیم صرف میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار فرما رہے صرف میں تقسیم کرتا ہوں، تو سرکار سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی تو اپنی اپنی امتوں کو ہدایت دیتے رہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. اور وہ اپنی اپنی امتوں کو ہدایت دیتے رہے، اس لیے وہ تقسیم کرتے رہے ہدایت. اب سرکار کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ دین، مفسرین، محدثین، یہ سب علم دین کو تقسیم کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ بھی تو تقسیم ہے نا. اور اسی طرح حکمران اپنی حکومت تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو ایم پی اے رکھا ہے، کسی کو ایم ایل اے، کسی کو اپنا منسٹر، کسی کو بشیر رکھا ہے، اور کسی کو نچلی سطح پہ جناب جو ہے نا وہ ڈیزگنیشن دے دی. تو یہ تقسیم ہے، یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے. اب جب یہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی تقسیم کر رہا ہے، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تقسیم صرف میں کرتا ہوں، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ بھئی جو اپنی سطح پہ تقسیم کر رہا ہے وہ بحق کے جانب کر رہا ہے، مگر ان سب کو تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے. اس کی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ کہے گا میں آپ کو ہوا دے رہا ہوں، دے رہا ہے. اے سی چل رہا ہے، وہ کہے گا میں آپ کو کولنگ دے رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، دے رہا ہے. پیچھے سے جو ہے نا وہ اس کا سوئچ بولے گا، اس کا بٹن بولے گا، وہ کہے گا یار آگے تمہیں اگرچہ یہ پرووائڈ کر رہا ہے مگر اس کو پیچھے سپلائی میں دے. وہ پیچھے جناب وہ جو ہے نا وہ اس کا ہیڈ بولے گا، وہ کہے گا یہ الگ الگ پنکھوں کے جو ہے نا وہ سوئچ اور اے سی کے الگ الگ سوئچ جو ہے نا وہ الگ الگ کنیکشن کے ساتھ فرد واحد کی طرح جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہیں، مگر اس پورے سسٹم کو میں ڈیل کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، کنٹرول میں کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، سب کو سپلائی میں دے رہا ہوں. کیونکہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہ مجھ سے لے نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے الگ الگ دی. اور پھر جناب جو ہے نا وہ ایک میٹر پہ وہ کتنے سارے سسٹم چل رہے ہیں، اور پیچھے سے میٹر بولے گا بھائی تم اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی طاقت میں، حیثیت میں، اوقات دے رہے ہو، مگر یاد رکھو تم سب کو میں دے رہا ہوں. تو بات اس کی بھی ٹھیک ہے. اور پھر جناب مختلف میٹر اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے ٹرانسفارمر کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی تم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی جگہ پہ دے رہے ہو، مگر یاد رکھو تم سب کو میں دے رہا ہوں. پھر گریڈ اسٹیشن بول جائے گا، فیڈر بول جائے گا، گریڈ اسٹیشن بول جائے گا. پھر جناب جو ہے نا یہ چلتا چلتا بجلی گھر پہنچ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ بھائی تم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقے میں سپلائی دے رہے ہو، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو تم سب کو میں دے رہا ہوں. اور بجلی گھر کے بعد صرف ایک ہی دعویٰ کرنے والا ہوگا جو بجلی بنا رہا ہے، بنانے والے کے اوپر کوئی نہیں. تو ایسے ہی انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دیا، سو بحق دیا. صدیقین
انہوں نے فیض دیا، شہداء نے دیا، صالحین نے دیا، اولیاء نے دیا، محدثین نے دیا، ائمہ دین نے دیا، مفسرین نے، ہر کسی نے اپنی اپنی سطح پہ جو جو دیا حق دیا، مگر ان سب کو دینے والا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کو دینے والا خدا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ طب عظیم جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، طب عظیم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کو بھی سرکار نے دیا، تو جب نبوت ہی سرکار نے دی تو پھر باقی سب کچھ بھی تو سرکار نے دی۔ صدیقین کو صداقت ملی تو سرکار سے، صالحین کو صالحیت ملی تو سرکار سے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ شہیدوں کو شہادت ملی تو وہ بھی جب سرکار سے ملی تو سرکار خود تو شہید ہوئے نہیں، سرکار خود تو شہید ہوئے نہیں، تو جس کے اپنے دامن میں کوئی چیز نہ ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ بھئی ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر ہی نہیں ہے تو وہ کسی اسٹوڈنٹ کو میتھمیٹکس تو نہیں پڑھا سکتا۔ ایک بندے نے خود بایو ہی نہیں پڑھی تو وہ کسی کو بایو کیا پڑھائے گا؟ ایک بندے نے خود علم دین ہی نہیں پڑھا تو وہ ممبر رسول پر کیا دین سکھائے گا؟ تو جس بندے کے پاس اپنے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ کسی کو نہیں دے سکتا، دینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دامن میں وہ چیز ہو۔ اب نبوت ملی سو نبوت تھی، ٹھیک ہے مان لیا۔ صدیقیت ملی، نبی سے کون سچا ہو سکتا ہے، چلو جی مان لیا۔ صالحیت، نبی سے کون صالح ہو سکتا ہے، مان لیا۔ تو شہادت بھی سب شہیدوں کو جب سرکار کے دامن سے ملے گی تو سرکار خود تو شہید ہوئے نہیں، خود تو شہید ہوئے نہیں، قرآن نے ٹائٹل دے دیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، شہید کا ٹائٹل دے دیا، مگر جس کو ہم شہادت کہتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے بندہ اپنی جان قربان کرے، جس کو ہم شہادت کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں ہماری زبان میں، وہ شہادت نبی کی تو نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام کا وصال مبارک تو تبھی ہوا، شہادت نہیں ہوئی۔ اب پھر جب شہادت نبی کے دامن میں رکھنی تھی تو شہادت کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت جہری ہوتی ہے اور ایک شہادت سری ہوتی ہے۔ شہادت جہری جو میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے سامنے شہادت کو، اس کو شہادت جہری کہتے ہیں، اور جو یہ جس کو ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں یا کسی نے زہر دے دیا یا اس طرح کے جو چھوٹے لیول کی جو موت ہوتی ہے جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، علماء شہادت کہتے ہیں، یہ شہادت سری ہوتی ہے۔ نحق موت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ شہادت سری۔ اب شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ اب جب قیامت تک کے شہیدوں کو شہادت مصطفیٰ کے در سے ملتی تھی اور مصطفیٰ کی ذات میں جب شہادت رکھنی تھی تو اب اس کے لیے شہادت کی جب دو قسمیں تھی تو دو قسمیں شہادت کی ایک ذات میں کیسے آ سکتی، ایک ذات میں کیسے آ سکتی؟ اللہ پاک نے پھر بنیاد رکھی غزوہ احد میں، آقا علیہ السلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے، جسم مبارک پر زخم آئے، خون مبارک بہا، آقا علیہ السلام پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، شہادت کی خبر بھی مشہور ہوئی، بڑا معروف واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی غزوہ احد میں، مگر آقا علیہ السلام شہید ہوئے نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ قرآن بتاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب آپ کی حفاظت میں کروں، آپ کا عاصم میں ہوں۔ اب اللہ کے عاصم ہوتے ہوئے، اللہ کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہوئے کوئی دشمن مصطفیٰ کو شہید کر جائے، یہ اللہ کی طاقت پر اعتراض۔ اب یہ اپوزٹ چیزیں دو اکٹھی ہو گئی، ایک طرف مصطفیٰ کی ذات میں شہادتیں رکھنی تھی، ایک طرف مصطفیٰ کو دشمن سے محفوظ رکھنا، یہ اپوزٹ چیز ہے، متضاد آ گئی، نہیں سمجھ آئی؟ ایک طرف شہادت دینی ہے، ایک طرف دشمن سے حفاظت کرنی، یہ اپوزٹ چیزیں آ گئی، متضاد۔ اب ہوا کیا؟
غزوہ احد میں شہادت جہری کی بنیاد رکھی. میدان جنگ میں سرکار زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، شہادت کی خبر تک مشہور ہوئی تو شہادت جہری کی بنیاد رکھی، مگر تکمیل کو ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا. اور غزوہ خیبر میں ایک عورت نے زہر میں بھنا ہوا گوشت کھلایا سرکار، اور جو جس بندے کے ساتھ کھانا کھایا تھا موقع پہ مر گیا تھا. اتنا وہ زہر اتنا زہریلا زہر تھا، اتنا سخت زہر تھا. جس صحابی نے ساتھ کھایا سرکار کے کھانا وہ موقع پہ اس کی شہادت ہو گئی. سرکار کے جسد اطہر پر اس زہر نے اثر ہی نہیں کیا. تو شہادت سری کی بنیاد رکھ دی، مگر اس کی تکمیل کو مؤخر کر دی. اب دو شہادتیں ہیں. جب دو شہادتوں کے لیے ان کی تکمیل کے لیے مصطفیٰ کی ذات میں جو رکھی ہیں دو اللہ نے، ان کی تکمیل کے لیے دو الگ ذاتیں درکار ہیں، دو الگ افراد درکار ہیں. اور ایویں نہیں کہ دو پکڑ کے شہید کرا دو تو کہو جی یہ مصطفیٰ کی طرف سے شہادت جاری ہو گئی، یہ مصطفیٰ کی طرف سے شہادت سری ہو گئی. نہیں، ایسے دو افراد درکار ہیں جو ظاہر میں بھی مصطفیٰ ہوں اور باطن میں بھی مصطفیٰ ہوں. وہ دو ذاتیں درکار ہیں جو نظر آنے میں بھی حضور جیسے ہوں اور جن کا باطن کے سارے قوانین وہ بھی حضور جیسے ہوں. وہ دو ذاتیں چاہیے. اسماعیل کی جگہ تو فدیہ دے دیا نا ایک بظاہر دمبا، اور عبداللہ کی جگہ اونٹ دے دی، مگر یہاں معاملہ اور ہے. یہاں مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ چھوٹی قربانیوں سے کام نہیں چلے گا. یہاں دو ذاتیں درکار ہیں جو ظاہر میں بھی حضور ہوں اور باطن میں بھی حضور ہوں، اور ان دو ذاتوں کا نام ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. تو آپ کہیں گے یہ کہاں کی بات ہوئی؟ کل کتب حدیث کے اندر مستند اور معتبر روایت ہے، امام حسن سر سے لے کر ناف تک مصطفیٰ کی تصویر تھے، ناف سے لے کر قدمین مبارک تک امام حسین مصطفیٰ کی تصویر تھے. سرکار کے وصال مبارک کے بعد جب کبھی صحابہ کی طبیعت زیادہ اداس ہو جاتی، فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آتے، آ کے عرض کرتے اے فاطمہ الزہرا دونوں شہزادوں کو اکٹھا بٹھا دو. دونوں شہزادوں کو اکٹھا بٹھا کر زیارت کرتے، کہتے ہمیں حضور کی زیارت ہو. حسن اور حسین جب دو ملتے تو مصطفیٰ بنتے. یہ ظاہر تھا. اب باطن میں حسن اور حسین کیسے ہوتے ہیں؟ آقا نے فرمایا من احبہما احبانی من احبانی احب اللہ. جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرے گا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے رکھا. محبت بھی حسن اور حسین کی مصطفیٰ کی محبت ہے، نفرت اور عداوت بھی حسن اور حسین سے مصطفیٰ سے نفرت اور عداوت ہے. تو گویا حسن اور حسین دو شہزادے ظاہر میں بھی مصطفیٰ ٹھہرے، باطن میں بھی مصطفیٰ ٹھہرے. اب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، اور امام حسن کے ذریعے سے مصطفیٰ کی شہادت سری کی تکمیل ہوئی. جو زہر غزوہ خیبر میں دیا گیا اس کی تکمیل یہاں ہوئی. سرکار نے فرمایا نا الحسن منی وانا من الحسن. یہ حدیث آپ نے بڑی معروف ہے، سنی ہوگی، کئی بار سنی ہوگی، مگر شاید یہ مطلب نہیں سمجھ آیا ہوگا جو آج میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین. حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب بیٹا باپ سے ہوتا ہے یہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے، باپ بیٹے سے کیسے؟ بیٹا باپ سے ہے یہ تو سب کو سمجھ آ گیا کہ حسن اور حسین نبی سے ہیں، یہ تو سب کو سمجھ آ گیا. نبی فرماتے ہیں حسن میں سے میں ہوں، حسین میں سے میں ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟
فرمایا جواب یہ تھا کہ حسن اور حسین وہ دو ذاتیں اور دو ہستیاں ہیں جن سے میری شہادت سری اور شہادت جہری کی تکمیل ہوگی. میرا امر ان سے چلے گا، میری نسل اور میرا نسب بھی ان سے چلے گا. سبحان اللہ. یہ مانا تھا. اب شہادت سری کی تکمیل امام حسن نے کی اور شہادت جہری میدان کربلا میں امام حسین نے کی. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل ہوئی. گویا امام حسن کی شہادت پہلے ہو چکی تھی، تو جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو شہادت حسین مصطفیٰ کی شہادت تھی. جب مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل ہوئی تو مصطفیٰ اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے عظیم تر ہے. جب مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل ہوئی تو یہ فدیہ اسماعیل کا تھا. یہاں پہ آ کے قرآن کی آیت صادق ہوئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جگہ ذبح عظیم دیا. سبحان اللہ. یہاں آ کر وہ معنی صادق آتا ہے. جب مصطفیٰ عظیم تھا، اسماعیل سے عظیم تھا، ہر لحاظ سے عظیم تھا، نبوت میں عظیم تھا، رسالت میں عظیم تھا، مقام میں عظیم تھا، قرب میں عظیم تھا، اللہ کے ہاں محبوبیت میں عظیم تھا. ہر لحاظ سے جب عظیم ٹھہرا، اس عظیم کی جب قربانی ہوئی، اس عظیم کی جب شہادت کی تکمیل ہوئی ادھر میدان کربلا میں حسین کے ذریعے سے، وہاں پہ مصطفیٰ کی شہادت کی جب تکمیل ہوئی تو یہ قرآن کی آیت پر صادق آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جگہ ذبح عظیم دیا. یہاں آ کر عظیم کا معنی سمجھ آتا ہے، ورنہ ایک مینڈا ایک دمبا اسماعیل سے کیسے عظیم ہوتا؟ اسماعیل سے عظیم وہ ہوگا جو ہر لحاظ سے عظیم ہو. اقبال نے کہا نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل. یہ ایک داستان ہے قربانی کی، یہ ایک داستان ہے. اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی پہ ختم ہو رہا ہے، اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے شروع ہو رہا ہے. گویا کہ یہ تو اسلام نام ہی قربانی کا ہے. اللہ رب العزت پہ دعا ہے میں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.